میرے بھائیوں، جو اس محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، جو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک کے ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، ایسے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی بتائی باتیں ہیں۔ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ذرا سا بھی اس میں تردد و شک نہیں ہو سکتا۔ پکی ٹھکی یقینی بات ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطے ہیں۔ تو جہاں کی آواز لگے، جدھر کی آواز لگے، قیامت کے دن بڑے خوش قسمت اللہ کے رسول اوروں کو تو حوض پہ جب آئیں گے تو مصافحہ کریں گے، ان سے معانقہ کریں گے، اوروں کو پیالے سے پانی پلائیں گے، ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ جب یہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، ان کرسیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے، اس جنت میں ان کا داخلہ ہوگا جو نبیوں کے پڑوس والی جنت ہوگی۔ مشرق سے آئے مغرب میں چلے گئے، مغرب سے آئے شمال میں چلے گئے، شمال سے آئے جنوب میں چلے گئے، ان کی ساری خواہشیں، ان کی ساری چاہتیں ان کے سینوں میں دبی رہیں۔ جب یہ جنت کے خواص ہوں گے، جب یہ وہاں ابھی حساب شروع نہیں ہوگا، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، ٹھک ٹھک ٹھک، بھئی کیا بات ہے؟ رضوان پوچھیں گے، جنت کے دروازے پہ جو کھڑے فرشتے پوچھیں گے، بھائی ابھی تو حساب شروع نہیں ہوا، تم کہاں سے ہو؟ حساب کس بات کا ہم سے لیتے ہو؟ کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کس بات کا حساب؟ ہماری تو ساری چاہتیں، ہماری ساری خواہشیں ہمارے سینے میں دبی رہ گئی۔ کبھی ایک طرف ایک تقاضے سے آئے تو دوسرے پہ بھیج دیا، دوسرے سے آئے تو تیسرے پہ بھیج دیا، مشرق سے آئے تو مغرب پہ چلے گئے۔ تو وہ اللہ سے پوچھی، اللہ یہ ایسے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے یہاں پر، یہ کیا قصہ ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں ہاں ہاں، کھولو کھولو، ان کو جانے دو، ان کو تو ہم حساب کی سختی بھی نہیں دکھانا چاہتے، لے جاؤ ان کو۔ بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو اکرام ہوگا، ان کا اس طرح اعزاز ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی آج موت آئی، چھٹی، ختم، دھوکہ ہے، ختم، اور مزے ہوں گے آخرت میں۔ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وہ جنت ملے گی جو جنت نبیوں کی اور صدیقین کی اور شہداء کی جنت، اس جیسی جنت ان کو ملے گی، 25 لاکھ حوروں والی جنت۔ صحابہ کو حضور کی ہر بات پر یہ بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ۔ واہ 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 واہ، ارے واہ واہ کس بات پر؟ یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ ہاں تو بھی ان میں سے، گئے اور پھر جنت میں پہنچ گئے، انتظار نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا، یہ میدان ہے، اللہ نے ہمیں میدان دیا ہے محنت کا۔ اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، ہاں اس اللہ نے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے، یہ کام ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کو آگے رکھ کے چلیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم دین کو آگے رکھیں گے، دین کی محنت کو، دین کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ پھر اس امت کو آگے کرے گا، اس کو اللہ پیچھے نہیں کرے گا۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو آگے رکھیں گے۔ تو اب میرے بھائیوں بزرگوں، اس کے لیے گزارش ہے کہ اس کام کو ہم اپنا کام بنائیں، اس میں سے وقت نکال کے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت اپنے کاروبار کو، کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو دیں، اپنے اس میں جو مال میں کمی آئے گی اور نقشوں میں جو کمی آئے گی، اس پر یہ بنے گی قربانی، مجاہدہ بنے گا، اس پہ اللہ پاک نوازیں گے، اور چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں اللہ لے کے آئیں گے، اور بغیر نقشوں کی اللہ پاک کام بنا دیں گے۔ کہتے جو ایمان اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بغیر کمائی مال دیتے ہیں، بغیر مال کے اللہ چیزیں دیتے ہیں، اور بغیر چیزوں کے اللہ ان کے کام بنا دیتے ہیں، تھوڑی چیزوں سے اللہ ان کے زیادہ کام بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے نقشوں سے اللہ ان کے وہ کام بنائے گا، اس کو دیکھ کے پھر قومیں، ارے مال ہمارے پاس، کام تمہارے بن رہے ہیں، حکومتیں ہمارے پاس، مسئلے تمہارے حل ہو رہے ہیں، دنیا کے نقشے ہمارے پاس، اور عزتیں اور راحتیں اور محبتیں تمہارے پاس ہیں، یہ زندگی کون سی ہے؟ یہ زندگی ہمیں سکھاؤ۔ جیسے آج
کم قسمتی سے، اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اب مال کا اور چیزوں کا اور عہدوں کا یقین دل میں بیٹھنے کی وجہ سے مسلمان کشکول لے کے دنیا میں پھر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کوئی نوکری دے دو، کوئی اللہ کے لیے کوئی ڈگری کی بھیک ڈال دو، اس میں کوئی اللہ کے لیے کوئی مجھے یہاں ملازمت دے دو، ہاں اس کے لیے بھیک مانگ۔ پھر وہ دور آئے گا کہ جب قومیں اور ملک آ کے آپ سے بھیک مانگیں گے کہ اللہ کے لیے ہمیں یہ ایمان سکھاؤ، اللہ کے لیے ہمیں یہ اسلامی زندگی سکھاؤ، ہمیں یہ دینی زندگی سکھاؤ۔ ایک اللہ ہدایت کا سورج نکال لیں گے، ہدایت کا سورج نکال لیں گے، اور اس کی روشنی، اس کی شعائیں لوگوں کے سینوں میں داخل ہوں گی۔ اس روشنی میں جب وہ جو شعائیں سینوں میں داخل ہوں گی، اس سے نظر آئے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، پھر دوڑیں گے حق کی طرف کو، اور یقین مانے وہ زندگی وجود میں تو کہیں آئے، وجود میں تو آئے۔ ان کے بڑے ان کو روکنا چاہیں گے، اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روک سکیں گے، چاہے دین کے بڑے ہوں چاہے ان کے دنیا کے بڑے ہوں، نہیں روک سکیں گے، یہ دوڑیں گے آپ کی طرف کو، اور وہ منظر قائم ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، قومیں اور قبیلے، علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک اسلام کی طرف کو پلٹیں گے، لیکن کسی جگہ وہ زندگی تو وجود میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ اس کے لیے بتاؤ میرے بزرگوں کہ کون بھائی اس کام کو اپنا مقصد بنانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوگا، کفر کا کلمہ پست ہوگا، اس کے لیے ہماری جان بھی لگے، اس کے لیے ہمارا مال بھی لگے گا، اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کریں۔